ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. یا خدایا، اگر اس کلمے کے ساتھ ساتوں آسمان اور زمین تولے جائے تو وہ ہلکے ہوں گے اور یہ بھاری بھر نکلے گا. زمین و آسماں و عرش و کرسی ہوئے سرمست پی کر جام اللہ. اگر بہائے خون اگر تو عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کوئی خاص ذکر بتاؤ کہ تجھے یاد کرتا ہو. تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو سب بندے پڑھتے ہیں. آپ نے کہا میری خدائی میں میرے ہاں اس سے قیمتی کلمہ نہیں. 100 سال کا کافر، 200 سال کا مشرک، 300 سال کا بدعتی لعنتی جب دل سے یہ کلمہ پڑھ لے اور اس کے مطابق سنت کا اتباع کرے، شرک اور بدعت لعنتی اعمال چھوڑ لے، دل دل آ جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے ایسا پاک ہو جاتا ہے. فَكَأَنَّ أُمَّهُ وَلَدَتْهُ الْيَوْمَ، جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے، پاک صاف. وَتَائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لَّا ذَنبَ لَهُ، سچی توبہ کرنے والے کے تو گناہ رہتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سب ختم ہو جاتے ہیں. گناہ معاف ہونے کی 3 علامتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ اس گناہ کا کبھی تصور بھی نہ کرے، ارتکاب تو چھوڑو. اور تیسرا یہ کہ جب بھی یاد آئے تو شرمندگی اور افسوس ہو. بس یہ علامت ہے کہ یہ گناہ اللہ نے معاف کیا ہے. علماء نے یہ بھی کہا ہے، غزالی نے احیاء میں اور زبیدی نے تاج میں اور اتحاف میں کہا ہے کہ اس جیسے اعمال کی توفیق نصیب ہوتی ہے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ جب خفا ہو جاتا ہے کوئی گناہ کر لے آدمی تو توفیق حسنات سلب ہو جاتی. آج بخاری شریف میں دونوں حدیثیں اکٹھی آئی. ایک یہ کہ ایک شخص نے، بلکہ ایک مجرم عورت نے، مومسہ، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا اور پھر اللہ نے اس کا شکر کیا اور ہمیشہ کے لیے مغفرت ہو گئی. اور بڑی تکلیف سے اس نے موزہ اپنا پھاڑا اور اس سے بوقا بنایا اور دوپٹے سے رسی بنائی. اسی طرح ایک عورت نے بلی باندھ رکھی تھی، لا اطلقت ہو ولا اکلت ہو حتی ماتت جوعان و عطشان، نہ چھوڑ رہی تھی نہ کچھ کھلا پلا رہی تھی، ایسے بھوکی پیاسی مر گئی. حق تعالیٰ نے اس کو جہنمی بنا دیا. تو علماء اس پر اشکال کرتے ہیں کہ یہ کسی جذباتی مغل بادشاہ کے فیصلے ہیں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اس مجرم اور گناہگار عورت سے جو یہ نیکی صادر ہوئی جس میں اس نے ایک ناپسندیدہ جانور کتے کو پانی پلایا، اس نیکی کو اللہ نے قبول کیا اور پھر اس پر نیکیوں کے دروازے کھل گئے اور اس کو نیکیوں کی بہت توفیق ہوتی رہی، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ نے اس کو ایمان کی سلامتی، خاتمہ بالخیر نصیب فرمایا. تو چونکہ یہ سبب بنا تھا تو سبب مؤثر کا ذکر حدیث میں آیا. اور جس عورت نے بلی باندھ رکھی تھی، اتنا ظلم، اتنی زیادتی کہ بھوکی پیاسی مار ڈالی، اس گناہ کی وجہ سے اس پر نیکیوں کے دروازے بند ہو گئے، توفیق حسنات کی سلب ہو گئی اور گناہوں کے دروازے کھل گئے اور ناکارہ کام کرنے لگ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہنمی بن گئی. تو سبب مؤثر کا ذکر ہوتا ہے قرآن و سنت میں، سبب مؤثر جس کے بعد اچھے احوال پیدا ہو جاتے. بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات ایک کم سرمایہ والے وہ بہت زیادہ قدم اٹھاتا ہے اور ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ کام میں کر لیتا ہوں، اور ایک بہت بڑا سرمایہ دار ہوتا ہے وہ ایک ٹیڑی پیسے کا نہیں ہوتا ہے، اوچے کونے خانی، بس اوچے کونے خانہ.
آدمی اس وقت یہ احادیث ذہن میں لائے کہ اصل توفیق ایزدی ساتھ دیتی ہے، تب جا کر کے بندہ آگے بڑھتا ہے حسنات میں۔ وہ کبھی کبھی رمضان شریف کے زمانوں میں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہماری وجہ سے مدرسے چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، اور اب ہماری ایسی توفیق نہیں ہے۔ تو ہم جواب دے رہے تھے کہ بھائی جب نہیں ہے تو مت دو، تو وہ تو کہتے نہیں اللہ نہ کرے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ذرا کیسے ایمان ہے ان کا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم قرض لے کے دیں گے لیکن کام دین کا رکنا نہیں چاہیے۔ تو ہمیں اپنے علم اور عمل کے ساتھ ہی ان پر خوشگوار موڈ ہو جاتا ہے، اور ہم رش کرتے کاش کہ یہ ایمان نصیب ہو کہ قرض لیں گے تو گناہ تو نہیں، میں نے کہا ڈبل ثواب ہوگا۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے بغیر مانگے اور بغیر طلب کے۔ قرض حسنہ کی ایک تعریف ہی ہے کہ آپ نے خود دیکھ لیے کہ ایک آدمی محتاج ہے اور آپ نے پیشکش کی کہ میں کر لیتا ہوں۔ قرض حسنہ کی ایک تعریف یہ ہے کہ آپ نے نیت کی کہ اگر لٹا دیے تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ قرض حسنہ کی تفسیر زاد المسیر میں 14 کے قریب تعریف آئی ہے۔ قرض حسنہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ بِأَدْنَى اشارت آپ دے دیں۔ ایک تو یہ کہ گڑے گڑے پئی بازار کا میں پچ پکی، جب وہ خوب ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، بے عزت ہو جائے، پھر آپ دیتے ہیں۔ اب لعنت ہو اس دینے پر، یہ کیا دینا ہے؟ اس کو تو آپ نے مچھر کے پر سے زیادہ ذلیل کیا ہے۔ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادنی اشارے سے ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ اللہ اللہ، اور یہ کوئی معمولی بات ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کافر اور مکذب ابو جہل کی مذمت کی تو کہیں ذرا ذرا سی چیزیں روکتا ہے، ذرا ذرا سی چیز۔ قلم کیسے آئی نہیں ہے، موبائل بیلنس نہیں ہے، خالی ثلاثی مجرد ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ پھر نئی نئی ہر چیز پر نئی نئی ہو جاتی ہے، اوپر سے بھی نئی نہیں چلے گا۔ یہ نہیں کہ آپ ہر چیز میں نہ کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہاں ہوگا، آپ بھی اسی طرح منحوس وقت گزاریں گے۔ آج بخاری شریف میں ذکر آیا تھا سبق میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق نے جب ہجرت فرمائی اور حضرت سلیمان جو تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک آدمی نے نیچے سے دیکھا اور کہا کہ سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، حضرت داؤد کے بیٹے کو کیا چہل پہل اور بڑی حکومت دی گئی۔ حضرت سلیمان نیچے اترے اور اس شخص کو کہا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سلیمان کے اس تمام سلطنت سے بہتر اور افضل ہے۔ وہ سلطنت، وہ تاج اور ختم ہو گئے، نام و نشان نہیں ہے۔ اور وہ تسبیح جو سبحان اللہ ہے، صحیح مسلم میں ہے سبحان اللہ نصف المیزان وَالْحَمْدُلِلَّهِ تَمْلَؤُهُ، سبحان اللہ سے میزان کا پلڑا آدھا بھر جائے گا، اور الحمدللہ کے بعد تو سارا بھر جائے گا۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی تھی یا رب ارنی المیزان، مجھے میزان دکھا۔ جب دکھا دیا گیا تو فخر مغشیًا، خوش ہو کے گر گئے، یا خدا اتنا بڑا، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، ساتوں آسمان اور زمینوں سے بڑا میزان ہے۔ اور فرمایا من یستطیع من عبادک ان یملأ ھذا، کون بھر سکتا ہے اس کو؟ حق تعالیٰ نے کہا یا داؤد انی اذا رضیت عن عبدی ملأتہ لہ بتمرۃ واحدہ، اے داؤد میں جب کسی بندے سے راضی ہو جاؤں ایک کھجور میرے نام پہ دے گا اور وہ احد پہاڑ بن کے آئے گا اور یہ سارا ترازو سے بھر جائے گا۔ بخاری شریف میں ہے